بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ ہر قسم فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے اور اسی طرح ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور کاروبار کی رکاوٹ، اس طرح رشتوں کی رکاوٹ، ان تمام چیزوں کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مجرب وظیفہ، اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ جل شانہ رشتوں کے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ وہ بیٹی کا رشتہ ہے یا بیٹے کا رشتہ ہے، وہ اپنا رشتہ ہے یا کسی رشتہ دار کا رشتہ ہے، شادی کی رکاوٹ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی دولت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تمام دور فرمائیں گے۔ اور جتنے بھی کاروبار کے بارے میں کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی رکاوٹیں ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام رکاوٹیں دور فرمائیں گے۔ تو وظیفہ میں ایک تو یقین ہو اللہ جل شانہ کے ذات پر، اور ایک وظیفے میں دوام ہو، استقامت ہو، یعنی کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا، اور یقین ہو کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے ضرور میرا کام بنا دے گا۔ اور جو آدمی دعا کرتا ہے اور اس کو یقین نہیں ہے تو اس کو دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو یہ کہتا ہے کہ میرا پتہ نہیں دعا قبول ہو گیا نہیں ہوگا، شک اور شعبہ، کہ اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد ہو، پورا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ میرا یہ کام ضرور کرے گا، اور ضرور اللہ جل شانہ میرے دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ جل شانہ اس دعا کو کبھی بھی نہیں رد فرمائے گا۔ تو دعا کے لیے جتنی بھی شرائط ہے، حلال کھانا ہو، اس طرح قبلے کی طرف ہو، اور اس طرح ہاتھ اٹھانا ہو، اور اللہ جل شانہ کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو، اور اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد ہو، اور اللہ جل شانہ سے ہر آدمی ہر چیز مانگ سکتا ہے، اللہ جل شانہ کے پاس سب کے خزانے ہیں۔ تو اس طرح یہ یقین کے ساتھ، اداب کے ساتھ ہم جو بھی اعمال کریں گے، دعا کریں گے، اللہ جل شانہ وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو دوستوں، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے تمام ضروریات، حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے اللہ؟ دوستوں، وہ عمل بہت آسان ہے۔ چاش کی نماز پڑھے، جس طرح 9:30 بجے 10 بجے بندہ جہاں بھی کہیں فیکٹری میں کام کرے، دکان پہ کام کرے، کہیں بھی کام کرے، کھیت میں کام کرے، کہیں بھی کام کرے، تو وہاں یہ عمل کر سکتا ہے، اور آسان عمل ہے۔ چاش کی نماز پڑھے 4 رکعت، یا چاش کی نماز پڑھے 8 رکعت، علماء سے 8 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہے، تو وقت ہے تو 8 رکعت نوافل پڑھیں۔ 8 رکعت چاش کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 41 مرتبہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ سورت پڑھے 41 مرتبہ، یعنی چاش کی نماز پڑھ لیا، پھر اس جگہ پر بیٹھ کر والضحیٰ، یہ سورت ہے سورہ ضحیٰ، یہ 41 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی 100 مرتبہ پڑھے۔ 3 اعمال ہو گئے۔ چاش کی نماز پڑھے 8 رکعت، اس کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجی یعنی سورہ ضحیٰ پڑھے 41 مرتبہ، پھر یا غنی یا مغنی پڑھے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے۔ تو جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، وہ اللہ جل شانہ کے سامنے۔ رشتے کے بارے میں کوئی پریشانی ہے وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، شادی کے بارے میں کوئی پریشانی ہے وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، بیروزگاری ہے، بیروزگاری سے تنگ آ گیا، پریشان ہے، کوئی کام سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، بہت پریشان ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ عمل کرے اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے وہاں سے رزق دے گا۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں رزق کو خوب وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ جل شانہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق وفی السماء رزقکم، ہمارے رزق جو ہے نا وہ آسمان میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہم تو زمین میں ڈھونڈتے ہیں، یہ زمین میں جتنے بھی ہے چیزیں یہ تو وسیلے ہے، ذریعے ہے، یہ تو اسباب ہے، اصل رزق تو اللہ جل شانہ آسمان سے بیچتے ہیں، آسمان سے۔ تو اس لیے ہم اللہ جل شانہ سے مانگے۔ دوستو، یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔